الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خدا کے محبوب کے پیارے اصحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، میرا گھوڑا صحن میں باندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، ہنہنانے لگا۔ یا رسول اللہ، میں نے تلاوت کو موقوف کیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اے اللہ کے محبوب، میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ آقا، وہ گھوڑا پھر ایک کیف کا عالم طاری ہے، وہ بدکتا ہے، ہنہناتا ہے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا، پتہ ہے وہ کیوں ہنہناتا تھا، وہ کیوں اچھلتا کودتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے اصحابی، جب تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، وہ گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کے ہنہناتا تھا اور وہ کودتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بارہا عرض کر چکا ہوں، اللہ کی رحمت ہر خیر کا نام ہے، رزق کی فراوانی ہے، اولاد کا عطا ہونا ہے، ماں باپ کا شفقت کا پانا ہے، رزق کی برکت ہے، گناہوں کا معاف ہونا ہے، بیماریوں کا دور ہونا ہے، ایمان کا عطا ہونا ہے، ایمان کی موت کا ملنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا ہے، آخرت میں اللہ کا راضی ہونا ہے۔ یہ جتنی خیر کی باتیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے،
اور اگر قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا روئے زمین پر سب سے بڑا رتبہ اللہ کے انبیاء اکرام خدا کے رسولوں کا ہے۔ حدیث پاک ہے اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، جن قلوب کو مطہر پایا، جن قلوب کو پاک پایا، ان میں ان لوگوں کو منتخب کیا جن کو اپنے نبی اور رسول بنایا۔ سب سے زیادہ پاک قلوب، سب سے پاک قلب جن لوگوں کے تھے وہ تھے انبیاء کرام اور خدا کے رسول۔ اللہ نے ان کو پسند کیا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور حدیث پاک ہے ان کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا تو ان کو رسول کریم کا صحابی بنایا اور ان لوگ کو رسول پاک کا مددگار بنایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر وہ رسول پاک کا دین پھیلائیں، مددگار بن کر اللہ کے دین کا پیغام دیں۔ سارے رسول پاک کے صحابہ یہ اللہ کے پسند کیے ہوئے قلوب ہیں، اللہ کے پسند کیے ہوئے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ رب سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، پہلے رب نے ان کو پسند کیا، پہلے رب نے ان کو نبی کا مددگار بنایا۔ جب اللہ نے ان کو پہلے پسند فرمایا، اس کے شکرانے میں پھر صحابہ کرام نے رسول پاک کی اتباع کر کے اللہ کے حکم کو مان کے رب کو راضی کیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ پھر ابھی آپ نے سنا سارے صحابہ کرام جو بھی اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے لوٹے، یہ سارے صدیق ہیں، لیکن ان کے اندر صدیق اکبر سب سے بڑا صدیق ایک ہے جو سب کا سردار۔ آپ کا اسم مبارک تھا عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور دو القاب صدیق اور عتیق، ایک تو صدیق صدق کرنے والوں کا سردار صدیق اکبر، اور دوسرے عتیق آگ سے نجات پائے ہوئے۔ 10 صحابہ کرام کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ دنیا میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 نفور 10 مبشرہ، ان سب کے سردار پھر صدیق اکبر۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے روئے زمین پر یہ 10 نفوس جن کو دنیا میں ہی اللہ کے محبوب نے جنتی ہونے کا خطاب دیا، نبی پاک نے فرمایا ان پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ ان 10 نفوس میں 6 ایسے نفوس ہیں، 6 ایسی ہستیاں ہیں
6 ایسے صحابہ کرام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ 6 صرف صدیق اکبر کی تبلیغ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور پھر یہ بھی کہا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم اس پر ایمان لائے، تم بھی ایمان لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا، دعوت دیتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ خاتم نبیین پر میں بھی ایمان لایا، اگر تم اس رسول کو پاؤ تو تم بھی ایمان لانا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے محبوب کا رتبہ بیان کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول پاک کے مناقب، رسول پاک کے مراتب، نبی پاک کی شان، رسول پاک کی عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اسی مجلس کے اندر ایک سانپ بھی رسول پاک کی تعریف سن رہا ہے۔ تعریف سن کے اللہ سے اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے توفیق بھی دے اور زندگی بھی دے، میں خاتم نبیین کی زیارت کر سکوں اور ان کی صحبت کر سکوں۔ تمنا تو ہر ایک کی تھی، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، ہر نبی کی بھی یہ تمنا تھی، یا اللہ نبی نہ بنا، خاتم نبیین کا امتی بنا دے۔ انبیاء کرام کی یہ خواہش تھی، ہر مخلوق کی یہ خواہش تھی کہ رسول پاک کی صحبت مل جائے، رسول پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جب اس سانپ نے اللہ کے محبوب کی عظمت سنی اور عظمت بیان کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام، دعا کی، یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں اور ان کی صحبت کر سکوں۔ اس اژدہا کی دعا اللہ نے قبول کی۔ یہ سارے واقعات اللہ تو ازل میں لکھ چکا تھا کیا ہونا ہے، انبیاء کرام کو اس کا علم دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، مکہ میں پیدا ہوں گے، آپ کی قوم آپ کے مخالف ہو جائے گی، دشمنی کرے گی، وہ اس پیغام کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ پھر اللہ کے رسول اور جو ان پر ایمان لائیں گے وہ ان کو تنگ کریں گے، دشمنی کریں گے، تکالیف دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ پھر واقعہ بیان فرمایا، رات کو نکلیں گے، رات کو غار ثور میں قیام کریں گے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہوں گے۔ سانپ نے سنا، اسی وقت وہ غار ثور کی طرف چل پڑا۔ اس انتظار میں جب وہ گھڑیاں آئیں گی، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچیں گے، رات قیام کریں گے، میں نبی پاک کی زیارت کروں گا، آپ کی صحبت کروں گا۔ یہ غار ثور کی گھڑیاں، غار ثور کی رات کیا تھی؟ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
رات کا وقت ہے، مطلع صاف ہے، پورا آسمان ستاروں سے جگمگ جگمگ چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کوئی ایسا بھی آپ کا صحابی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا میری عائشہ، اتنی نیکیاں تو میری عمر کی ہے۔ امی جان فرماتی ہے میرے دل کی چاہت تھی، میرے دل کی خواہش تھی کہ خدا کے محبوب فرماتے اتنی نیکیاں صدیق اکبر کی ہیں۔ جب میرے محبوب پاک نے فرمایا عائشہ، کمال دیکھو، رسول پاک کا علم دیکھو، ستاروں کی تعداد جانتے تھے اور عمر فاروق کی نیکیاں بھی جانتے تھے، اللہ نے علم دیا تھا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری خواہش تھی کہ آقا فرماتے اتنی نیکیاں صدیق اکبر کی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا میری عائشہ، یہ جتنے ستارے تم چمکتی ہوئی دیکھتی ہو اتنی نیکیاں تو میری عمر فاروق کی ہیں۔ کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم کی کتنی نیکیاں ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میری عائشہ، ہجرت میں صدیق اکبر جو ایک رات غار ثور میں میرے ساتھ رہے، وہ ایک نیکی ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں دوسری طرف ہو، پھر بھی یہ ایک نیکی ان سے فضیلت رکھتی ہے۔ خدا کے محبوب نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ، مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تم رک جاؤ، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس رات کے بعد میں رات کو سویا نہیں، پتہ نہیں کس وقت میرا محبوب آ جائے اور باہر کھڑے ہو کے ان کو انتظار کرنا پڑے۔ ہر رات میں انتظار میں جاگتا تھا کب میرا محبوب آتا ہے اور مجھے یہ شرف ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ میں ہجرت کے سفر میں شریک ہوں گا۔ فرماتے میں نے 2 اونٹنیاں سواری کے لیے تیار کی، پھر وہ رات آ گئی، میرے محبوب پہنچے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ میرے محبوب نے پوچھا صدیق اکبر تم سوئے نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، اللہ کی قسم اس رات، اس دن کے بعد میں رات کو نہیں سویا۔ میرے محبوب آئے، باہر کھڑے انتظار کریں، میری طبیعت میں نہیں مانا۔ رسول پاک نے فرمایا سواری کا کیا انتظام ہے؟ عرض کی آقا میں نے 2 اونٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، فقط اس لیے اس سفر میں ایک اونٹنی پر آپ سواری کریں گے، دوسری پر میں کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے نہیں، جو تم نے اونٹنی میرے لیے خریدی اس کی قیمت لے لو، قربان جاؤں۔ نہ طمع، نہ لالچ، نہ حرص، یہ در وہ ہیں عطا کرتے ہیں،
لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ لیتے اللہ کے لیے، دیتے بھی اللہ کے لیے۔ جب مقصد ہی اللہ ہو گیا پھر اس اعمال کو تولا کیسے جائے گا؟ اللہ کے لیے سارے عمل ہو جانا، اسی کا نام عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں غار ثور پر پہنچے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف فرما ہوں، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی زر پہنچانے والا، کوئی ضرر پہنچانے والا، کوئی کیڑا ہو، کوئی جانور ہو آپ کو ضرر پہنچائے، میں پہلے جا کے صاف کر لوں۔ اندر گئے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، آپ نے اندر سے غار ثور کو صاف کیا۔ جو گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، اللہ جب یہ غار ثور بنا رہا ہوگا، آپ بتاؤ، اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے نا، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، کہ یہاں میرا محبوب آئے گا، یہاں رات کو قیام کرے گا، 3 راتیں یہاں ٹھہرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا، اور جتنے سوراخ تھے اپنا کرتا مبارک پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ ایسا تھا وہ بند نہیں ہوا اور کپڑا ختم ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں ایڑی رکھی، نبی پاک کا سر اپنی گود میں رکھا، عرض کی آقا پر آرام فرما لیجیے۔ وہ سانپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کر رہا تھا کہ رسول کریم آئیں گے، خاتم نبیین آئیں گے، ان کی زیارت کروں گا، ان کی صحبت کروں گا، چند گھڑیاں اس خدا کے رسول کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ سانپ ہر سوراخ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، سوراخ کھلا کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہی بند ہیں۔ کرتے کرتے ایک سوراخ دیکھا، تھوڑا نرم ہے، جہاں صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، ہٹانے کے لیے ڈنگ مارا، آپ نے ایڑی نہیں اٹھائی، اس نے پھر ڈنگ مارا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس سانپ نے 70 بار ڈنگ مارا، صدیق اکبر نے ایڑی نہیں اٹھائی۔ زہر جسم میں سرایت کرتا گیا، اتنی تکلیف، اتنا درد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، رسول پاک کے چہرے پہ پڑا، آقا نے آنکھیں کھولی، کہا صدیق اکبر کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں میں نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے، یہاں سے کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایڑی ہٹاؤ، ایڑی ہٹائی، وہ سانپ نکل کے باہر آیا، ٹکٹکی باندھ کے رسول پاک کی زیارت کر رہا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا تو نے میرے یار کو تکلیف دی؟ وہ رو کر کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا رتبہ، آپ کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک سے سنا، اسی دن میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پھر میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ عمر بھی عطا فرما، رسول پاک کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ میں تو صدیوں سے اس غار میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، کب آئیں گے، زیارت کروں گا، صحبت کروں گا،
لیکن آقا میں قربان جاؤں، یہ تیرا صدیق اکبر تو اس نے تو کوئی سراغ ہی کھلا نہیں چھوڑا، ہر سوراخ سے میں نے نکلنے کی کوشش کی، جب سب سوراخوں کو بند پایا، یہ ایک سوراخ کو کچھ نرم پایا تو میں نے اس جگہ پر ڈنگ مارا۔ یا رسول اللہ، میں اتنی صدیوں کا انتظار کر کر کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے یہ گستاخی کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک اس مقام پہ لگایا جہاں سانپ ڈنگ مارتا رہا تھا، اللہ نے شفا دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا کرنا کم ہے، حق ادا کرنا بہت کم ہے، محبوب پاک نے تو حق سے بڑھ کے عطا کر دیا۔ لیکن وہ اللہ کا محبوب فرماتا ہے میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، صدیق اکبر کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق اللہ روز قیامت ادا کرے گا۔ سب سے پہلے جو ذات، جو شخصیت جنت میں داخل ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر فقیر کتنے خوش نصیب ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقش بند صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ جس طرح سے سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کا قرب جس راستے سے پایا، جس طریقے سے نبی پاک کی صحبت محبت سے اللہ کا قرب پایا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اسی طریقے سے فقراء کو اس راہ کا سلوک طے کرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوگوں، جب سب سلسلوں کی انتہا ہو جاتی ہے، میرے سلسلے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ذکر قلبی میرے مرشد یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور باقی جتنے سلسلے ہیں جب سارے ذکر اذکار ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں، آخر میں ذکر قلبی دیتے ہیں، اور میرے پیرانے کے بعد ذکر قلبی سے شروع کرواتے ہیں۔ آج اس کے پاس یونیورسٹی میں ایک دوست آیا، تبلیغ جماعت سے تعلق تھا، کہنے لگا میں یہاں 2 سال سے ہوں، اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، گشت کراتے ہیں، درس دلواتے ہیں، سبق پڑھواتے ہیں، کتابیں پڑھواتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں، یہ آپ دوستوں کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، 2-3 دن گزرتے ہیں داڑھی رکھ لیتا ہے، ننگے سر ہوتا ٹوپی رکھ لیتا ہے، اگر پہلے ٹوپی رکھتا تو پگڑی باندھ لیتا ہے، یہ کیا اندر جا کے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھ لو، وہ صرف دیکھنے آیا، اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے گشت کرا کرا کے، درس دے دے کے، تبلیغی نصاب کو پڑھا کے سنا کے، پھر کوئی بدلتا ہے، کوئی بیچ میں چلا جاتا ہے۔ جب آیا تو اس نے دیکھا، ذکر قلبی دے کے ذکر کا طریقہ سمجھا دیا، اس طرح مراقبہ ہوتا ہے، اس طرح ذکر ہوتا ہے۔ رو کے کہتا ہے بس یہی تو راز ہے، دل بدل جاتا ہے تو پھر بندہ بدل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے والد محترم ابو قحافہ، ان کا اسم مبارک تھا عثمان، جب مکہ فتح ہو گیا ابو جان کو لے کر رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق اکبر تم مجھے کہتے میں تیرے گھر چلتا، یہ ضعیف باپ کو لائے ہو، میں چل پڑتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے ابو کا حق تھا، وہ چل کے رسول پاک کے پاس آتے، حالانکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، بہت ضعیف العمر تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آداب کو جانتے تھے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اپنی امی جان خیر النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لائے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئیں۔ یہ وہ پہلے رسول پاک کے اصحابی ہیں جن کے والدین اصحابی رسول، خود اصحابی رسول، آپ کے صاحبزادے صحابی رسول، آپ کے پوتے بھی صحابی رسول، 4 نسلیں نبی پاک کی صحبت ایمان کے ساتھ ملی اور صحابیت کا رتبہ عطا ہوا۔ بہت بڑی شان، بہت بڑا رتبہ ہے، قدر کریں۔ جب روز محشر سب سے پہلے تو رسول پاک کی اپنے امتیوں پر بے پناہ مہربان ہوں گے، لیکن نبی پاک کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر تو ہیں لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جتنے اللہ کے بندے ہیں تمام اللہ کے بندوں میں صدیق اکبر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ رحم کی صفت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت والے اس فیض سے محروم نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے جو جو کام کیے ہیں اللہ کی قسم آپ کے بغیر کسی کو یہ شرف نہیں تھا کہ وہ کام کوئی اور کر سکتا۔ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، جنہوں نے تازہ تازہ اسلام قبول کیا تھا، نفوس میں گڑبڑ تھی، نماز پریشان کرتی تھی، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کڑتا تھا، انہوں نے کہہ دیا ہم نے اسلام چھوڑا۔ اکثر لوگ جن کو دنیاوی مال سے محبت تھی وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں صدیق اکبر، اب دیکھو کئی تو اسلام کو چھوڑ کے واپس مرتد ہو رہے ہیں اور کئی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نبی پاک کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا ہے، اللہ کی قسم میں اسے لے کے چھوڑوں گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کچھ نرمی کر لو، وقتی طور پہ اتنی سختی نہ کرو، نرمی کرو، چھوڑ دو، وقت آئے گا تو اس پہ عمل کروا لینا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب چھوڑ جائیں، مدینہ منورہ کو بھیڑیے درندے آ کے مجھے بھی کھا جائیں، مجھے بھی کھا جائیں، مجھے ہلاک کر دیں، لیکن اللہ کی قسم صدیق اکبر جو اللہ کا حکم آ گیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر آپ نے ایسی نظر سے عمر فاروق کو دیکھا، فرمایا عمر تو اسلام سے پہلے تو بڑا بہادر تھا، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا ہے،
کہتے ہیں آپ کے منہ مبارک کے لفظ تھے، اللہ کی قسم رب نے مجھے اتنی طاقت دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ میرے پاؤں پھر متزلزل نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اصحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا، کہ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اصحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، خلیفۃ اللہ تو رسول کریم تھے، میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں، نبی پاک کی خلافت سے منسوب ہوئے۔ آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو صحابہ اکٹھا کر کے منبر رسول پر پہنچے کہ خطبہ دیں۔ منبر کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، منبر کے 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب سب سے اوپر والی سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے، آپ نے اوپر کی سیڑھی چھوڑ دی، اس سے نیچی والا پر بیٹھے۔ بھائی یہ تو رسول پاک کا مقام ہے، صدیق اکبر وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ عمر فاروق آئے تو وہ صدیق اکبر کے منبر پر نہیں بیٹھے، کہا یہ تو صدیق اکبر کا منبر تھا، نیچے بیٹھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے لوٹ گئے، عثمان غنی کا دور آیا، آپ عمر فاروق کے منبر پر بیٹھے۔ فرمایا اگر اس طرح سے ہم ہر دفعہ آنے والا خلیفہ رسول پاک کا نائب نیچے چلا جائے گا، بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منبر قیامت تک جو لوگ آئیں گے، پہلے منبر پر کوئی نہیں بیٹھے گا، دوسرے منبر پر بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ تیسرے منبر پر وہ بیٹھتے ہیں اور رسول پاک کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں۔ دن منانے کا مقصد ان بندوں کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور مطالعہ کر کے ہم بھی ان کی زندگیوں کو اپنائیں۔ اور آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ذکر قلبی، دل کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 راتوں میں، غار ثور میں جو 3 راتیں گزاری، ہجرت کی گھڑیوں میں سب سے پہلے خدا کے محبوب نے دل کا ذکر سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا، اور فرمایا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ ذکر کو کرو، اسی فکر میں زندگی گزارو۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 نفوذ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا ہوئی، 6 ایسے نفوس ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے رسول میں تجھے حکم دیتا ہوں، اب لوگوں کو اعلانیہ طور پر حق کی طرف بلا۔ پہلے چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی، دار ارقم کا نام سنا ہوگا، اصحابہ تبلیغ کرتے، وہاں اللہ کے محبوب سے ملا دیتے، نبی پاک اس کو بیعت کر لیتے، اسے کلمہ پڑھا دیتے، پھر اللہ کا دین سکھانے لگتے، نماز سکھانا شروع کر دیتے۔ یہ دار ارقم میں چھپ کے تبلیغ ہو رہی تھی۔ جب اللہ کا حکم آیا، اے میرے رسول اعلان اللہ کا دین پہنچا، توحید کا درس دے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے،
نبی پاک کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، چلے گئے بیت اللہ شریف، اور کھڑے ہو کر جب خدا کے محبوب نے یہ اعلان کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، لوگو آؤ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ چاروں طرف سے کفار مشرکین حملہ آور ہوئے، اللہ کے محبوب کو مار رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گریبان سے پکڑتے ہیں، کسی کو قمیص سے پکڑتے ہیں، کسی کو سر سے پکڑتے ہیں، کھینچ کھینچ کے پیچھے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں تم ظالموں اس کو مارتے ہو جو تمہیں جنت کی راہ پہ چلاتا ہے، تم اسے مارتے ہو جو ایک اللہ کی تمہیں دعوت دیتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف دینے میں صدیق اکبر رکاوٹ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو وہی مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا۔ اپنی طرف سے کفار مکہ، یہ قریش اپنی طرف سے رسول پاک اور صدیق اکبر کو شہید کر چکے تھے، بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ چھوڑ کے دفع ہو گئے۔ جب پتہ چلا اللہ کے محبوب کو بھی آپ کے قرابت دار اٹھا کے چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھا کر لے گئے، آپ کے قبیلے والے گھر چھوڑ آئے۔ ماں رو رہی ہیں، حالت غیر ہے، جسم لہو لہان ہے۔ ہوش آیا تو ماں دودھ گرم کر کے لائیں، کہا میرے بیٹے دودھ پی لے۔ کہا پہلے یہ بتاؤ میرے رسول کریم کس حال میں ہے؟ کہا بیٹے پوچھ لیتے ہیں، تو دودھ پی۔ کہا ماں جب تک پتہ نہ چلے میرے محبوب کس حال میں ہے میں دودھ نہیں پیوں گا۔ پتہ کیا، معلوم چلا کہ اللہ کے محبوب سلامت باحیا ہے، سلامت باحیات ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو آپ نے دودھ پیا اور کہا لے چلو میں اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھوں تو مجھے سکون آئے۔ جنگ بدر ہوئی، حضرت علی شیر خدا سے پوچھا آپ کی جماعت میں سب سے بہادر کون تھا؟ علی شیر خدا فرماتے صدیق اکبر۔ کہا کس طرح سے؟ آپ نے فرمایا جنگ بدر میں کفار مکہ رسول پاک کو شہید کرنے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، باقی سارے ایسے ہی بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کی سب بندی کی، پھر اعلان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم سبھی تھے، بولا تو صدیق اکبر بولا، کہا میں پہرا دوں گا۔ تلوار سانت کے اللہ کے محبوب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، ایک گھڑی میدان جنگ کو دیکھتے ہیں، دوسری گھڑی رسول پاک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ سے وہ کام لیے کسی اور سے نہیں لیے۔ مسجد نبوی کی زمین اللہ کے محبوب نے اعلان کیا ایک زمین کا خطہ خرید لو، وہاں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کریں،
यकसुई से अल्लाह का जिक्र कर सके। ऐलान हो गया, लोग तो सभी थे, चंद घड़ियां गुजरी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर तआला आए। 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, खरीद के सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक की झोली में कागज़ रख दिए, आका ये ज़मीन खरीद ली है, आप इसे कबूल फरमाएं। उस जगह पर मस्जिद नबी तामीर हुई, जिस मस्जिद की तामीर में तेरे मेरे महबूब ने भी हिस्सा लिया। क़यामत तक के लिए इन नेकियों का कौर शुमार करेगा। जब तक वहाँ कुरान पाक पढ़ता रहेगा, कोई नमाजें होती रहेंगी, नवाफल पढ़ते रहेंगे, दुरूद सलाम हो रहा होगा, उनको सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह की कसम उतना ही सवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मिलेगा। कमा गए, कमा गए। थोड़ी ज़िंदगी है, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, रब कह दे इज़राइल इस मेरे बंदे को ले आ, मैं पूछूं बता तू दुनिया में क्या करके आया है। उस बुलावे से पहले पहले वो काम कर जो तेरे बड़े कर गए। पहली बात, सबसे पहली बात, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है। तेरे मेरे रसूल ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर जो तेरा नबी करता है वो तू कर। उसी वक़्त उठे, इंतज़ार नहीं कल से निकलेंगे, कल तबलीग के लिए टाइम निकालेंगे, नहीं, उसी वक़्त उठे और 2 शिकार किए, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के महबूब की खिदमत ला के पेश किया। सारी जिंदगी तबलीग में रहे। जब आपने इस्लाम कबूल किया 40,000 दिरहम आपके पास नकद थे, और जब दुनिया से गए हैं तो कह गए ये जो मेरे कपड़े पहने हुए हैं ना, इसी में मुझे कफन दे देना। सारा माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने मुझे माल दिया है इसमें आपका ऐसा ही हक है जैसे अल्लाह ने मेरा हक रखा है। जब चाहें जितना चाहें आप इसको खर्च कर सकते हैं। इसीलिए मेरे महबूब फरमाते हैं जितना सिद्दीक़ अकबर ने के माल ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया, इतना फ़ायदा किसी के माल में नहीं पहुँचाया। जान देनी पड़े, माल देना पड़े, तबलीग के लिए वक्त देना पड़े, यही 3 चीज़ें हैं, जान माल वक्त। ये सारा हमारे बुजुर्ग बता गए, ये सारा अल्लाह का है। हम सांप बन के ना बैठें, हम इसको अल्लाह की राह पे लगा दें, अल्लाह के ख़जाने में जमा कर दें। इंशाअल्लाह ताला नफ़ा ही नफ़ा है। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।